نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ میرے محترم دوستو، فرانس یورپ کا وہ ملک ہے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں جو فرانس کے اصل باشندے ہیں وہ بھی شامل ہیں جو کہ مسلمان ہوئے ہیں، اور اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو کہ ان ملکوں سے ہجرت کر کے آئی ہے اور انہوں نے وہاں کی شہریت اختیار کر لی ہے کہ جن ملکوں کے اوپر کبھی فرانس کا تسلط ہوا کرتا تھا اور وہ فرانس کی کالونیاں ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی جو شرح پیدائش ہے وہ وہاں پر بہت بہترین ہے، 6% ہے، جبکہ خود جو فرانسیسی لوگ ہیں ان کی شرح پیدائش 1.8 ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنی نسل کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو اسے شرح پیدائش کم از کم 2.11 پہ رکھنا ضروری ہے۔ اس سے کم اگر ہوگی تو وہ نسل 25 سالوں کے اندر زوال پذیر ہو جائے گی اور وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ 2017 کے اندر ایک بہت بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کا سروے آیا اور اس سروے کے مطابق 2017 میں فرانس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 57 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ابھی تو 3 سال اوپر بھی ہو گئے ہیں، اور کہا گیا سروے کے اندر کہ 2027 میں ہر 5واں فرانسیسی مسلمان ہوگا، اور 39 سال کے بعد فرانس مسلم اکثریتی والا آبادی والا ملک بن جائے گا۔ یہ صرف فرانس کی حالت نہیں ہے بلکہ یورپ کے جو دوسرے ملک ہیں، برطانیہ ہو گیا، جرمنی ہو گیا اور بیلجیم ہو گیا، ان کی بھی یہ حالت ہے۔ وہاں پر بھی جو اسلام ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جرمنی کے اندر ان کے ماہرین نے اور محققین نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی جو شرح پیدائش ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر مسلمان بڑھتے رہے تو 2050 تک جرمنی مسلم اکثریتی ملک بن جائے گا، اور بیلجیم کے اندر 25% جو ہے وہ مسلمان آباد ہیں، لیکن وہاں جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان میں 50% مسلمانوں کے بچے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے کہ تعدد ازدواج ہے، اور باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ شروع ہی 2 سے کیا گیا ہے کہ 2 3 4 جو ہے وہ شادیاں کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ڈر ہے کہ عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، پھر ایک ہے۔ اور اولاد کی بھی قید نہیں ہے، رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور انسان جو ہے اپنی محنت کرے، وسائل اختیار کرے۔ اس وجہ سے اولاد کو کنٹرول کرنا کہ میں کھلاؤں گا کیسے، یہ بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ لہذا مسلمانوں کی الحمدللہ وہاں پر آبادی بڑھ رہی ہے کہ شادیاں بھی وہ زیادہ کرتے ہیں، ان کے ہاں تو ایک سے زیادہ شادی نہیں ہے، لیکن مسلمان تو 2 3 شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے بھی الحمدللہ ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب سابق فرانسیسی صدر سے ایک مرتبہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جس انداز سے مسلمان فرانس کے اندر بڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایک وقت آ جائے گا اور ہمارا جو ملک ہے وہ مسلم اکثریتی آبادی والا ملک بن جائے گا؟ تو اس نے جواب تو دیا، لیکن سیاسی قسم کا جواب دیا، اور وقتی طور پر اس کو جو ہے نا ٹال دیا۔ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ بات ان کو لگی اور پھر جو ہے نا وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے
کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے ملک کو بچانا ہے اور اپنی قوم کو جو ہے نا بچانا ہے کہ کہیں یہ سارے لوگ جو ہے نا مسلمان نہ ہو جائیں اور مسلم اکثریتی والا آبادی والا ملک نہ بن جائے۔ پھر جو ہے نا وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور ابھی وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جائے۔ تو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے سخت قوانین وضع کر دیے جائیں اور ایسا قانون وہاں پر لاگو کر دیا جائے کہ ہمارا جب بھی جی چاہے کسی بھی مسلمان کو جس کے پاس فرانس کی شہریت ہے اس کا پاسپورٹ منسوخ کر کے اس کو ڈیپورٹ کر دیں اور اس کو اپنے ملک بھیج دیں۔ اور دوسرا طریقہ آبادی کم کرنے کا انہوں نے یہ سوچا کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ مسلمانوں کے لیے وہاں پر جینا مشکل ہو جائے، مسلمان عدم تحفظ کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں اور مسلمان یہ محسوس کریں کہ یہاں پر ہم محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے کاروبار محفوظ نہیں ہے، لہذا ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، ابھی فرانس کی جو پریشانی ہے حقیقت میں وہ پریشانی یہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس مسئلے کو قابو کیا جائے۔ چند سال پہلے بھی واقعات ہوئے اور ابھی دوبارہ جو یہ خاکے شائع کیے گئے ہیں اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی کے اندر پھر ان کا دفاع کیا گیا اور ایسے واقعات کے لیے جو ہے نا ماحول بنایا گیا کہ مسلمان کوئی ایسا کام کریں اور اشتعال میں آ کر کہ ہمیں ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ مسلمان کو جو کرنا چاہیے تھا، ایک سچے عاشق رسول کو اس نے وہ کیا، اس کو یہی کرنا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ سختیاں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر وہاں پر عرض حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر فرانسیسی جو پولیس ہے وہ ایک مسجد کے اندر گھستے ہیں اور سب نمازیوں کو جو ہے نا وہ لٹاتے ہیں اور ان کو پھر جو ہے نا باندھ کر مسجد سے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، عام نمازی ہیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی وہاں پر عورتوں کی نماز کا جو حصہ ہے اس کے اندر بھی یہی کارروائی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، وہ لوگ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی تدبیر کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ بھی اپنی سازشیں کر رہے ہیں اپنے شیطانی ذہنوں کے ذریعے، لیکن اللہ رب العزت بھی تدبیر کر رہے ہیں کہ ان کی تدبیریں ان کے اوپر کیسے لوٹا دیں، اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ 9/11 کے بعد بھی یہی ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیسے لوگ جو ہے نا دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان کے ذہنوں میں غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے آپ انسان کو روکتے ہیں انسان اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اس کی کھوج میں لگا رہتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے۔ لیکن ابھی یہی فرانسیسی مسلمان ہوں گے کہ سب سے زیادہ ان کا زور یہ ہوگا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، اس کا تھوڑا مطالعہ تو کریں کہ واقعی یہ شخص ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ مطالعہ کریں گے، پھر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے ان کے اوپر اثر کرے گی، اور یہ جو ان کی تدبیر ہے ان کے اوپر انشاءاللہ الٹے گی۔ 9/11 کے بعد رپورٹوں کے مطابق صرف پہلے 9 مہینوں کے اندر امریکہ کے اندر 34,000 سے زائد لوگ جو ہے نا مسلمان ہوئے، اور پورے یورپ کے اندر ایک بہت بڑی صحافیہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 20,000 سے زائد لوگ مسلمان ہوئے پہلے 10 مہینے کے اندر۔ تو انشاءاللہ یہاں پر بھی ایسا ہوگا۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے میرے محترم دوستو؟ گالیاں تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں اور غصہ تو بہت سارے لوگ نکال رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پوزیٹیو کام کرنے چاہیے، اور وہ پوزیٹیو کام کیا ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، مختصر احادیث ہیں، جوامع الکلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں
اور فرانسیسی کے اندر ان کو فرانسیسی زبان میں ان کا ترجمہ کر کے ان کو جو ہے نا ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ پھیلائیں، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، جو مختلف فورمز ہیں ان کے اوپر ان کو پھیلا کر، تاکہ یہ چیز وہاں تک پہنچے، فرانسیسی مسلمانوں تک پہنچے. صرف فرانسیسی زبان میں نہیں بلکہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ہر زبان کے اندر. لیکن آج کل خاص کر چونکہ فرانس کے مسلمانوں کے اوپر سخت حالات آئے ہوئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کریں. یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہوگا. اس طرف جو ہے نا ہمیں ایک توجہ دینی چاہیے اور باقاعدہ جو ہے نا کمپین چلانی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سے دین کی خدمت لے لے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اس میدان میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.